بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپے میں اس تسبیح کو پڑھنے والے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا عمل ہے جس کے بارے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تسبیح کو پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے ہر عیب اور گناہ سے اسے ایسے پاک کر دیتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ حدیث ترمذی شریف میں روایت ہے کہ ایک بڑا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ گناہ بہت زیادہ رکھتا ہوں، عمر ہو چکی ہے، اللہ کے نام اور فرمانیاں اور گناہ بہت رکھتا ہوں، جنت کا سوال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اور ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس بوڑھے شخص نے یہ ارشاد سن کر نعرہ تکبیر کہا اور روانہ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ تسبیح جو بھی پڑھے گا تو وہ جنت میں ہوگا۔ وہ تسبیح کون سی ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقہ کار بتایا جائے گا، آپ نے وہ تسبیح کس طرح، کس طریقے سے اور کتنی تعداد میں کرنی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو بالکل بھی سکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ عمل کا کوئی ایک حصہ رہ گیا تو آپ کا وظیفہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ ناظرین، وہ تسبیح یہ ہے، جو شخص کسی بھی نماز کے بعد یا دن میں جب بھی آپ کو وقت ملے یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنی ہے۔ یہ استغفار کی تسبیح آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے، یا غفار، یا غفور، یا عفو۔ ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ ان ناموں کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ ان ناموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جائے گا، اس کو تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں جتنا بھی درود پاک پڑھنا ہے، جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ توبہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کرنا۔ تو اس طرح کا عزم کر کے آپ نے توبہ کرنی ہے، نیک اعمال کرنے کی طرف توجہ دینی ہے اور نماز پنجگانہ ادا کرنے کا ارادہ کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر صدقہ واجب ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشاد کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑ ہیں، ان تمام فہرست کا صدقہ واجب ہوتا ہے۔ لیکن ہم میں سے ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے جسم پر واجب ہونے والے صدقے کو دیتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہوتا ہے اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگیاں آتی چلی جاتی ہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسائل اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہے صدقہ نہ دینا۔ اسلام میں صدقہ دینے کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے پر ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں واپس لوٹا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ہم انسانوں کی کچھ اوقات نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے، ہم پر ساری عنایتیں سبنی ہیں جو اس جہاں کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس استطاعت کردہ رزق میں سے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، ضرورت مندوں اور یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا اس طرح خیال کریں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ضروریات کا خیال کرتا ہے۔
ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی تمام حاجتیں پوری کرے۔ اے اللہ، تو نے دست دعا کا ذمہ لیا ہے، تو میری دعا کو رد نہ کرنا، اور جب کہ تو نے مجھے حکم دیا ہے تو میں تیری دعا کو اپنی بارگاہ الہی سے روک نہ دے، اور جن چیزوں سے میرا دینی اور دنیاوی مفاد وابستہ ہے ان کی تکمیل سے مجھ پر احسان فرما، جو یاد ہو، جو بھول گیا ہو، ظاہر کی ہو یا پوشیدہ رہنے کی ہو، علانیہ طلب کی ہو یا پردہ، ان تمام صورتوں میں اس وجہ سے سوال کیا ہے، نیت و عمل کی اصلاح کرنے والوں اور اس پر تجھ سے طلب کیا ہے، کامیاب ہونے والوں کے اس سبب کہ تجھ پہ بھروسہ کیا ہے، غیر مسترد ہونے والوں میں سے قرار دے، اور ان لوگوں میں شمار کر جو تیرے دامن میں پناہ لیتے ہو کہ تجھ سے بیوپار میں فائدہ اٹھانے والے اور تیرے دامن عزت میں پناہ گزر ہیں، جنہیں ہم تیرے ہمہ گیر فضل جو دو کرن سے رزق حلال میں فراوانی عطا فرما، اور جو تیری وجہ سے ذلت سے عزت تک پہنچتے ہیں اور تیری عدل و انصاف کے دامن سے ظلم سے پناہ لی ہے اور رحمت کے ذریعے بلا مصیبت سے محفوظ ہیں، اور تیری نیازوں کی وجہ سے فقیری سے غنی ہو چکے ہیں، اور تیری تقوی کی وجہ سے گناہوں، لغزشوں اور خطاؤں سے معصوم ہیں، اور تیری اطاعت کی وجہ سے خیر و رشد ہدایت کی توفیق انہیں حاصل ہے، اور تیری قدرت سے ان کے تمام گناہوں کے درمیان پر حائل ہے، اور جو تمام گناہوں سے دستبردار اور جو تیرے رحمت میں مقیم ہے، تو ان سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔